من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹیلی ویژن کے پروگرام شریعت آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان راجہ حسن رضا حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ علیکم السلام۔ یہ ہمارے اس پروگرام کے سلسلے کی 5ویں کڑی ہے اور آج تک کی اپنے سابقہ پروگراموں میں ہم مختلف موضوعات جو اجتہاد اور تقلید سے متعلق تھے ان پر گفتگو ہم نے کی ہے، اور ہمارے مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب نے ان موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی اور بہت سے ناظرین و ناظرات کے سوالات کے جوابات بھی مرحمت فرمائے۔ آج ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو کچھ اور آگے بڑھاتے ہیں اور وہ موضوعات اور وہ سوالات جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں، ہم ان کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت اور نجاست یہ ایسے موضوعات ہیں جو کسی ایک فرقے یا مذہب یا علاقے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں، ہر فرقے میں اور ہر علاقے میں اپنی اپنی توضیحات اور اس کی ترجیحات اور اس کی تشریحات ہیں، لیکن اسلام میں اس کے بارے میں، نجاست اور طہارت کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اسلام ہمارا مذہب اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے اور ائمہ معصومین کے ارشادات سے ہمیں کیا اس سے تعلیمات ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں خدائے بزرگ و برتر نے اس پر کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ آج اس موضوع سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں اپنے مہمان جناب قبلہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت جو ہے وہ مرحمت فرمایا اور تشریف لائے۔ قبلہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام میں طہارت کس کو کہتے ہیں، نجاست کس کا نام ہے، اور اس کی ہماری روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ شریعت آن لائن کا بہت ہی ضروری پروگرام شروع کیا ہے، جس میں ہم حلال و حرام، طاہر اور نجس، پاک ناپاک، جائز ناجائز کی تعلیم کو عام کر سکیں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کی ہماری لائف میں طاہر اور نجس کی آمیزش عام ہے، حلال حرام کی تفریق مٹتی جا رہی ہے، طہارات اور نجاسات کی معرفت کی ضرورت جتنی امریکہ میں، کینیڈا میں، ویسٹ میں ہے اتنی ایسٹ میں شاید نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق میں ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا سسٹم مشرق کے اندر ایسا ہے کہ بچپن سے ہمیں حلال حرام، نجس پاک، جائز ناجائز پڑھا سکھا دیا جاتا ہے۔ جی، یہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی گویا میڈیا ہے یا مجالس سے حسین علیہ السلام ہے کہ جن کے ذریعے ہم تعلیم عام کرتے ہیں۔ عموماً لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہے، اس میں کوئی شکوہ بھی نہیں۔ یہاں کا لائف سٹائل بہت سخت ہے، کریٹیکل ہے۔ ابھی بلکہ آپ کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میرے ایک شاگرد کی کال تھی جو خود ایک مولانا ہے، ماشاءاللہ، مولانا شیخ بلال حسین نجفی۔ وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ
امریکہ کی مصروفیات کے باعث عجیب وقت آ گیا ہے کہ استاد سے بات کرنے کے لیے مہینوں صبر کرنا پڑتا. تو یہاں کی لائف ایسی ہے کہ بیٹا باپ سے بمشکل بات کر رہا ہے, بیٹی ماں سے بمشکل بات کر رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ جو شریعت آن لائن کا پروگرام ہے یہ بڑی ضرورت ہے. اور ابھی مجھے ایک میسیج بھی آیا ہے ہماری ایک سسٹر کا, انہوں نے آپ کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے. سسٹر راحت نے میسیج بھیجا ہے کہ آپ بڑی تعلیم عام کر رہے ہیں, ہم بڑے شکر گزار ہیں. ہم کچھ ایسی بہنیں ہیں کہ جو اپنی آواز نہیں سنانا چاہتی, کوئی حرج نہیں, آپ راجہ صاحب کے نمبر پہ یا میرے نمبر پہ بے شک میسیج بھی کر دیں تو آپ کی یہ معلومات بغیر نام کے بھی شیئر کی جا سکتی ہیں. تو آج کا جو طہارت اور نجاست کا ٹاپک شروع کیا جا رہا ہے, پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جتنے فقہا ہیں تمام کے تمام فقہا نے, خواب و شہید اول ہوں, علامہ ہلی ہوں, محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام ہوں, شہید ثانی صاحب شرح لمعہ ہوں, یا کتب اربعہ والے ہمارے بزرگ ہوں, یا نراقیین ہوں جو تھے تو ایکسپرٹ ایتھیکل ویلیوز میں, مگر انہوں نے بھی جسمانی اور روحانی دونوں طہارتوں اور آلودگیوں کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر فرمایا ہے. حر عاملی ہوں وسائل الشیعہ میں, یا شیخ محمد حسن ہوں صاحب جواہر, یا آغا خوئی یا ان کے شاگرد جو عروۃ الوثقی, یا آغا خمینی جنہوں نے تحریر الوسیلہ تحریر فرمائی, جو بلکہ آج کل متن کے طور پر ہمارے اساتذہ اور بزرگ درس خارج کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان تمام کے تمام علماء نے اپنی کتب میں صرف شیخ انصاری کو چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے المقاصد لکھے, اس میں زیادہ طہارت کا ذکر نہیں کیا. ان تمام علماء نے توضیح المسائل سمیت نجاسات اور طہارات کو پرائمری سمجھتے ہوئے ابتدا میں ذکر کیا. میری بھی یہ کتاب ہے صلاۃ الرسول, اس میں نے پوری ڈیٹیل دی ہے, اور آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے تحفۃ الاسلام فی المسائل والاحکام, اس میں بھی میں نے 786 صفحات والی کتاب میں ڈیٹیل سے طہارات اور نجاسات کی فہرست اور ان کے احکام بیان کیے. اسلام طہارت کا مذہب ہے. الطہارت نصف الایمان, یہ حضور پاک کا ارشاد گرامی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ جیسے ہی ہم اٹھیں اٹھتے ہوئے وضو کریں, جیسے ہی بستر پہ جائیں تو جاتے ہوئے وضو کریں. وضو نام ہے طہارت کا. اس میں طہارت ظاہری بھی ہے کہ نجاست کو دور کیا جائے گا, اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل واجب ہوگا, نہیں تو اگر حدث اصغر ہے تو طہارت تطہیر کے ذریعے, استنجا کے ذریعے پاکیزہ کیا جائے گا اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, یا جہاں جہاں پر نجاست لگی ہو, آلودگی ہو. پھر اس کے بعد وضو خود طہارت میں ایک امپورٹنٹ عنصر ہے, اور وضو کو وضو اس لیے کہتے ہیں کہ ضو سے ہے, ضو یعنی روشنی. وضو سے بندے کا چہرہ منور ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, دنیا منور ہو جاتی ہے, رات منور ہو جاتی ہے, دن منور ہو جاتا ہے, سفر منور ہو جاتا ہے, نشست منور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ طہارت کا ایک بہترین عنصر ہے جو ہمیں سنت مؤکدہ کے طور پہ بتایا گیا. اگرچہ واجب نمازوں کے لیے تو واجب ہے, سفر کے لیے آپ سنت کا وضو کر کے چلیں, سونے کے لیے سنت کا وضو باوضو رہیں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے کی ایک شرط ہمیشہ باوضو رہنا. سبحان اللہ. باوضو رہیں تاکہ جب جبریل آواز دے تو آپ ارادہ کریں گے باوضو ہو کر آپ اپنے سامنے امام زمانہ کو کعبہ کے سامنے دیکھیں. سبحان اللہ. تو
तहारत, अब सुन लीजिए, अतहारत मसदर ताहुरा, ताहुरा यतहोरा का शरफ यशरुफ के वजन पर तहारा भी लिखा गया है, ये मसदर है। तहारत पाकीज़गी, नजासत नापाकी। तहारत की भी दो किस्में हैं, नजासत की भी दो किस्में हैं। तहारत जाहिरी होती है, जैसे नजासात में से कोई चीज लग जाए बदन पे जी तो पाक करना वाजिब है, उसका नाम है तहारत। यूरिन लग जाए, पेशाब, पाखाना, खून जहिंदा रखने वाले का खून, ये खून जहिंदा जरा थोड़ी सी जो उछल के निकलता है, उछल के निकलता जहिंदा यानी उछल के, जब ज़बह करते ज़बह हैं किया जाता तो उछल के निकलता है। उसके बाद उसका तो जाहिर है कि हिल्लत के बाद तो पाक है, मगर उसका बोलो बराज की गुफ्तगू। जी हाँ। अब इसी तरीके से खून है, इंसान का खून है या हराम जानवर का खून है, मुर्दार है। इसी तरीके से काफिर है, जो जिसकी बहस आज हम करेंगे। शराब है, फुक्का, जौ की शराब हो, अंगूरों की शराब हो। और इसी तरीके से हराम से जनाबत के बाद होने वाला पसीना बंदे का, और नजासत खाने वाले ऊंट का पसीना, और नजासत खोर जो जानवर होते हैं, हत्ता के मुर्ग वगैरह, जिनके लिए जरूरी होता है कि उनको हम कुछ दिनों के लिए नजासत से दूर कर दें। ये इस्तिबरा की एक किस्म है। तो अब ये डिटेल से तो इंशाअल्लाह फहरिस्त भी बाद में आएगी। आपने, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो जब आपने मुख्तलिफ मखलूक़ात का जिक्र किया है, उसमें मैं इसको लफ्ज़ मखलूक जो है वो बड़ी एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। तो उसमें कुछ जानवर वो हैं जो अपनी हैसियत में नापाक हैं, जैसे खिंजीर है। अच्छा, अब ये बताइए कि उनकी नापाकी और कुछ ऐसे अफराद जो अकायद की वजह से गालबन नापाक हो जाते हैं, ये ज़रा इन पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वो कौन से लोग हैं और हमारा उनके साथ जो मेल जोल है इस दुनिया में वो कैसे होना चाहिए, और वो हमारी पाकीज़गी और तहारत को कैसे मुतासर करते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और ये बड़ा मुब्तलाबे भी है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा। ये जहन में रख लीजिए कि कुरान का एक कतई फैसला है कि इन्नमल मुशरिकून नजसून, मुशरिक नजिस है। तमाम के तमाम उलमा ने नजासात की फहरिस्त में जहां बाज दरिंदों को, जानवरों को नजिस कहा, वहीं पर काफिर को, मुशरिक को भी नजिस कहा। मुशरिक के हाथ लगे हुए हों वेट, गीले हाथ, और वो रोटी पकाए, नान बनाए, बर्तन धोकर अपने हाथ के धुले हुए बर्तनों में धुलने के बाद हाथ लगाए, गोश्त को हाथ लगाए, सब्जी काटे वेट हाथों से, बगैर दस्तानों के, बगैर दस्तान, ग्लव्स के बगैर जी। तो इस प्रोडक्ट का खाना पीना हराम है। ये आजकल आम हो रहा है। अभी काल आप ले लीजिए, फिर मैं अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदबास कर रहा हूँ, अल्लामा साहब खुदबास अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। ये बताइए कि काफिर की नजिस लैन है, और यहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तानी होटलों में जो जिन बर्तनों में काफिर खाना खाते हैं उन्हीं में मुसलमान भी खाते हैं, तो उसको चूंकि शरीय तरीके से पाक नहीं किया जाता, तो उसको पाक करने का क्या, उसके बारे में थोड़ी वजाहत करें। जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अभी जवाब मरहमत फरमाते हैं किबला साहब। किबला, आप अपने सवाल बिल्कुल इसी मौजू से मुताल्लिक सवाल आ गया है। सवाल ये है कि उन होटलों में, रेस्टोरेंट में जो लोग काफिर हैं या मुशरिक हैं, उनके हाथ से चीज़ें पकी हुई हैं, तो उसका क्या तरीका हो सकता है उसको इस्तेमाल करने का, या वो इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं? सबसे पहले तो मेरे तमाम भाई बहन, बच्चे बच्चियाँ, बुजुर्ग खुर्द,
توجہ سے آج کی اس گفتگو کو سن لیں، اور میں شکر گزار بھی ہوں اسد عباس کا بھی جو پہلے کالر ہے، اور پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کا کہ جنہوں نے یہ شریعت آن لائن کا پروگرام شروع کر کے جو تشنگی تھی ہماری قوم میں اس کو بجھانے کا سامان کیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو بھی، اور ان بہنوں بھائیوں کو بھی جو ماشاءاللہ واچ کر رہی ہیں۔ میں دوبارہ عرض کروں گا، پاکستانی ریسٹورنٹ ہوں یا نان پاکستانی ہوں، اس میں پاکستانی نان پاکستانی کی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر مشرک کے ہاتھ سے کھانا پکا ہوا ہے یا مشرک نے یا کافر نے ذبح کیا ہے جانور کو، تو نہ وہ جانور حلال ہے نہ یہ کھانا پاک ہے۔ جیسے آج کل آپ حیران ہوں گے، پرسوں کی بات ہے، ہم فیلڈلفیا میں گئے ہوئے تھے اپنی بیٹی عطیہ کے پاس، تو وہاں مشرک کے ہاتھ کے بہت سارے پروڈکٹ بچیاں لے کے آ گئی، ان کو علم نہیں ہے، تو ان کو بتا دیا گیا الحمدللہ کہ یہ شرعاً اس کا کھانا جائز نہیں، انلیس کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ بنانے والے نے گلوز پہن کے بنایا تھا، جیسا کہ امریکن قانون بھی ہے۔ ہاں شاباش، امریکن ریسٹورانٹس میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، جی، فوڈ کو وہ ہاتھ لگاتے ہی نہیں، جی مگر ہمارے کیونکہ دیسی حساب ہے، جی ہمارے دیسی ریسٹورنٹ دیسی ہیں آج بھی، جی تو وہ نیکڈ ہاتھوں سے باقاعدہ پکاتے ہیں یا پکاتی ہیں۔ جی جو پاکستانی ریسٹوران مالکان ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے، وہ صرف $1 یا 50 سینٹ بچانے کی خاطر گلوز نہیں لے کے دیتے، گلوز نہیں لے کے دیتے، یا پھر مسلمانوں کو ہائر نہیں کرتے۔ ہائر نہیں کرتے۔ جی یہ ویسے باعث شرم ہے یہ بات، اور یہ چیز میں اتنی زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مراکز دین میں، سنڈے سیٹرڈے اسکولز میں نجس سرو کیا جا رہا۔ جی اب تو نجس اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ نجس اور پاک کی تفریق ہی ممکن نہیں ہے۔ شاباش۔ تو بلکہ کل کی بات ایک آپ حیران ہوں گے سن کر، ایک محترمہ نے کسی کافر کو کنورٹ کر کے شادی کی، جی وہ کافر 3 مہینے کے بعد واپس چلا گیا، اپنے مذہب پہ چلا گیا، مشرک ہو گیا واپس۔ ان محترمہ نے کال کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ مسلمان ہو، یہ کہا ہے کہ ہماری لائف چلتی رہے، I do not care religion۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، لہٰذا یہ تو نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، مگر ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ پرابلمز اس وقت حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ میرا ایک آفس ہے نیو یارک اسٹیٹ میں، نہیں کسی اور اسٹیٹ میں ہے، جس میں ہفتے میں ایوریج وائز 1 دن ضرور جاتا ہوں وہاں پر۔ جی وہاں پر جس لائن پر، جس روڈ پر میرا آفس ہے، وہاں 13 حلال ریسٹورنٹ ہیں، ایک میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ میں یا تو مکئی کے دانے لیتا ہوں، یا گھر سے کچھ لے کے جاتا ہوں، یا کوکیز لے لیتا ہوں، کیونکہ 13 کی 13 میں نجس پکایا جا رہا۔ اب وہ 13 میں سے جو میرے بھائی بہن کھانا کھا کے نکلیں گے تو ان کے بچے سلمان و بوزر کیسے بنیں گے؟ اچھا قبلہ، میں اس سوال کو کسی اور طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مالکان ریسٹورانٹ کے جو مسلمانوں کو ہائر نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کے ویجز غالباً ان کو مہنگے پڑتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی صورت ہے کہ وہ ان کو رکھ کے خوراک کو بھی پاک رکھ سکیں اور اپنا جو ہے وہ انکم بھی بنا سکیں؟ بالکل ہے صورت، وہ مہربانی فرمائیں گلوز لے کے دیں، امریکن قانون پہ بھی چلیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ قانون ہے، جی تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ آٹا گوندتے وقت، جی نان یا روٹی پکاتے وقت، جی یا برتن دھوتے وقت جی آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ننگے نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، گلوز پہن کے آپ کوئی حرج کام کریں، اس میں مشرکوں سے بھی کام لیں، کوئی قباحت نہیں۔ نہیں ہے۔ تو وہ سلسلہ گفتگو کو ذرا آگے بڑھائیے،
میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث شریف آج جی جی میں ہدیہ کرتا ہوں. الطہور شطر الایمان. جی طہارت ہے جی جی وہ طہارت نصف الایمان تو بتا دیا. جی جی الطہور شطر الایمان. ایمان کا جز ہے، لا ينفک ہے پاکیزگی. بالکل صحیح. اگر طہارت ہے تو سمجھو ایمان ہے، طہارت نہیں تو اسی لیے حکم ہوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹو جب مسجد میں جاؤ بن ٹھن کے جاؤ، طہارت کے ساتھ جاؤ، صحیح پاکیزگی کے ساتھ جاؤ. صحیح. تو اس میں ہائیجینیکل کلینلینس بھی آ جائے گی. آپ کے پاس سے بدبو نہیں آنی چاہیے، خوشبو آئے، عطر لگا کے جائیں. اسی لیے سنت ہے عطر. حالانکہ حضور کو کیا ضرورت تھی، آپ تو ان کے تو پسینے سے عطر بنتے آپ تھے، تو مجسم خوشبو تھے. سبحان ہمارے ائمہ کو کیا ضرورت تھی، مگر انہوں نے عطر لگا کر سنت بنائی ہم جیسے لوگوں کے لیے. صحیح. تو ایک تو یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں، ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک شرعی طہارت ہوتی ہے، ایک اخلاقی طہارت ہوتی ہے. اس کو انشاءاللہ آئندہ جب چھٹا پروگرام آئے گا اگلے سیٹرڈے کو تو عرض کیا جائے گا. البتہ یا یہ بتا دیں کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا اور انسان کا خون نجس ہے. صحیح. جی ہاں، ہم بیان کرتے ہی رہے. جو خون بچ جاتا ہے تھوڑا سا حلال کرنے کے بعد جانور کو، جسم کے اندر رہ جاتا ہے. ہاں اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صاف تو کیا جائے مگر وہ خون نجس نہیں رہتا. صحیح. باقی رہی بات ایک کتا اور ایک خنزیر، وہ بھی ہے کہ جو پاک ہے. دریائی کتا، دریائی خنزیر جو ہوتا ہے لیکن حلال نہیں ہے. حلال نہیں. حلال نہیں. بالکل ضروری نہیں کہ کوئی چیز پاک ہو تو حلال بھی ہو جائے. جی ہاں، جی بہت ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں مگر حلال نہیں ہوتی. اچھا، اسی طریقے سے شراب ہے، نعوذ باللہ آج کل تو شراب پینے کا ایک رواج چل گیا ہے. اچھا، ایک اور شراب کی معذرت خواہ ہوں آپ کی گفتگو کو یہاں میں کاٹ رہا ہوں. شراب کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اور غالباً مڈل ایسٹ میں یہ چلتی بھی ہے جس کو جو کی شراب کہا جاتا ہے یا جو کا آب جو کے نام پہ پیا جاتا ہے. تو اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ حلال ہو جاتا ہے؟ آب جو حلال ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں فرق کیا دونوں میں؟ فرق یہ ہوتا ہے آب جو یا انگور کی شراب. انگور کی شراب جب سرکہ بن جائے جی جی، اور آب جو ابلنے کے بعد جب شراب کی کنڈیشن کو ختم کر دے جی جی، تو برتن بھی پاک ہو جاتا ہے ٹھیک، اور خود پروڈکٹ بھی پاک ہو جاتی ہے. آب جو آج کل بک رہا ہے جی عرب دکانوں پہ، جی، بالکل اس میں کوئی اس میں قباحت نہیں صحیح. ہے. ایک بات اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، حضور کی ایک حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے جائز سجدہ اور پاک بنایا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم زمین کو بلا وجہ نجس نہ کریں. خاص طور پہ ایک مسئلہ آج عرض کر دوں، اگر کوئی صاحب مسجد کو نجس کر دے تو جب تک وہ مسجد نجس رہے گی اور آنے والے لوگوں کے پاؤں نجس ہوتے رہیں گے، ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. سارا کا سارا گناہ اس بندے کے نام اعمال میں جاتا رہے گا. یہ میں عام دیکھ رہا ہوں امریکہ میں، کیونکہ جیکٹس جو پہنے جاتے ہیں، جوتے جو پہنے جاتے ہیں وہ حرام گوشت کے، حرام چمڑے کے ہیں، حرام چمڑے کے، سکن حرام ہے. تو مردار کے ہیں یا حرام کے ہیں. جی ہاں، حرام جانور کے سکن سے، تو ظاہر ہے وہ نجس ہے. برف یہاں بہت پڑتی ہے، بارش بہت ہوتی ہے. میں نے نہیں دیکھا، آلموسٹ ہمارے بھائی بہن جب مسجد یا امام بارگاہ یا سینٹر میں آتے ہیں تو ان کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے پاجامے کا، شلوار کا، پینٹ کا،
وہ گیلا ہوتا وہ یقیناً گیلا ہوتا ہے اور وہ یقیناً نجس ہے. کتنے لوگوں نے آ کر پاک کیا ہے؟ ہے. یہ تو یقیناً بہت تو اہم. میرے خیال میں یہ آلموسٹ سب کی نمازیں باطل ہیں. پھر یہ شکایت کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا کیسے قبول ہو؟ بیٹھ رہے ہیں نجس گاڑیوں میں، رہ رہے ہیں سود کے گھروں میں، کھا رہے ہیں مشکوک غذائیں، پہن رہے ہیں نجس، تو رہ رہے ہیں نجس ماحول میں، تو پاکیزہ دعائیں کیسے قبول؟ لہذا اب یہ امریکہ آنے کا کفارہ اور کینیڈا آنے کا یا ویسٹرن کنٹریز میں آنے کا کفارہ یہ دینا پڑے گا کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے پائجامے رکھ رکھے ہیں بیچاروں نے بیگ میں، وہ مسجد میں آتے ہیں تو پاجامہ پہن لیتے ہیں. یہ آپ کے جو انور سرتاج ہیں، جی ہاں، جی ہاں. یہ بیچارے آتے ہی پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پینٹ اتارتے ہیں اپنی اور پاجامہ پہنتے ہیں. یا تو پھر یہ کریں پنڈلیاں بھی پاک کریں، اگر ساکس بھی پاک کریں جی ہاں. اگر ان پہ بھی نجاست لگ گئی. یہ بڑا مبتلا بے مسئلہ ہے. آج یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم اس مسئلے کو بھی حل کر لیں، جیسے جیکٹ پہنی ہوئی ہے مثال کے، جی ہاں. اب برف ہو رہی ہے، عموماً ہمارے لوگ چھتری بھی نہیں رکھتے، بہت کم ہے جو امبریلا، میرے سمیت. میں نے بھی ابھی کتنے سالوں کے بعد پرسوں چھتری خریدی. تو اب ظاہر ہے کہ جب جیکٹ نجس ہے تو ہاتھ بھی نجس ہو گئے. جس نجس ہو گیا. جس کو آپ مل رہے ہیں اس کو بھی آپ نجس کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مولانا کو آپ ملے بغلگیر ہو کر، بعض لوگ بڑے اداس بھی ہوتے ہیں. جی ہاں. مولانا نبی بغلگیر ہونا چاہے تو وہ بغلگیر ہوتے ہیں، تو مولانا بھی نجس ہو گئے. مولانا نجس ہوئے تو ساری نماز جماعت باطل ہو گئی. تو اس لیے مہربانی فرما کر یا تو یہ کریں آپ خود حلال جیکٹس، پاک جیکٹس کی مارکیٹنگ کریں. اب تو مارکیٹ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. میرے ایک دوست ہیں شیخ ایوب، ان بیچاروں نے مجھے فری میں ساری چیزیں دے دی حلال والی. بچیوں کے اسکارف دے دیے، عورتوں کے، مردوں کے لیے ٹوپیاں دے دی. اب وہ کہہ رہے ہیں جیکٹس بھی، کہہ لگے کہ ڈاکٹر صاحب مسلمانوں میں رجحان ہی ختم ہو گیا ہے پاک خریدنے کا. جی جی. یہ انتہائی بری بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا، اسی میں ابھی آپ جب ذکر کر رہے تھے کافر اور مشرک کا، میں ایک اور جو ہے پہلو کی طرف آپ سے رہنمائی چاہوں گا. وہ ہے کوشر فوڈ کے بارے میں. یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کوشر فوڈ کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ٹھیک ہے. کوشر یہودیوں کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک حلال وہ ہوتا ہے جس کو شرائط کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو، قبلہ رخ ہو کر مسلمان ذبح کرے اور تکبیر کہہ کے ذبح کرے. صحیح. مسلمان کا ہونا شرط ہے. آپ بلکہ حیران ہوں گے، میرے آپ کال لے لیجیے پھر میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرے خیال ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. دوبارہ کال کر لیں. جی دوبارہ کال کر لیجئے. نمبر یہاں آ رہا ہے 718-675-6987. تو مثلا ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں. قرآن کہتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیے. میں میاں منظور بول رہا ہوں. جی منظور صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ جی میرا سوال ہے کہ حلال جانور کی جو جیکٹ بنی ہوتی ہے، اگر اس کو ذبح کیے بغیر پہنا جائے تو وہ حلال ہوگی یا تو اس کے بارے میں سوال بتا. جی جی بہت بہتر. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے. لگتا ہے کہ حاجی منظور صاحب کا علمی لیول بڑا بلند ہوتا جا رہا ہے. بہت ہی کمال کا سوال کیا ہے. جیکٹس کا کہیں کاروبار تو نہیں شروع کرنے لگے؟ ہاں، یا تو جیکٹس کا کاروبار شروع کرنے لگے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. جی حاجی منظور صاحب نے پوچھا ہے نیو جرسی سے کہ اگر حلال جانور ہو مگر اسے ذبح نہ کیا گیا، عربی میں کہتے ہیں ذبح، جی ہاں. ہم اردو میں کہتے ہیں ذبح، جی ہاں. ذبح نہیں کیا گیا،
ہم لفظوں کو اپنے حساب سے کوئی ذبح بات کرتے نہیں، ہیں. تو اسی میں بتا بھی دوں گا تاکہ کوئی میرا شاگرد حوزے کا اگر سنے تو یہ نہ کہے کہ استاد ہمارے کا لیول خراب ہو گیا، کیونکہ 2-3 شکایتیں آئی ہیں کہ استاد بھی وہی کہہ رہے تھے جو اردو والے کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی استاد اردو والوں میں کام کر رہے ہیں، مجبوری یہ ہے، اگر استاد عربی والوں میں ہوتے تو یہ نہ کرتے. تو اگر حلال جانور کو، گائے کو، بھیڑ بکری کو، اونٹ کو ذبح یا نحر نہیں کیا گیا تو وہ مردار ہو جاتا ہے. جی وہ نجاسات میں ابھی ذکر کر چکے، جی ہاں مردار کا ذکر کیا ہے. 11 جو نشست، 11 فہرست جو بتائی جی ہے ہاں. ان میں مردار بھی ہے. تو مردار کی جیکٹس اگر پہنیں گے تو وہ حلال جانور کی جیکٹ تو ہے، حلال شدہ جانور کی جیکٹ نہیں ہے. لیکن مال حلال نہیں رہا. ہاں تو وہ نجس بھی ہے اور اس کا پہننا جائز ہے. یہ ذرا میں وضاحت کر دوں، حرام جیکٹ کا پہننا جائز ہے، مگر اگر وہ ویٹ ہو، ہاتھ لگ جائیں یا کپڑا لگ جائے، ہاتھ لگ جائیں. اس کا پاک کرنا نماز کے لیے واجب ہے. ویسے اپنے جاب پہ آپ جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، صحیح. آپ حرام جیکٹ پہن بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. حرام صوفے، حرام کے بنے ہوئے، حرام گوشت کے، جی جی سکن کے صوفے جی ہاں. یا سیٹیں ہماری گاڑیوں کی. اچھا کچھ چمڑا ایسا ہے، کچھ جیکٹس ایسی ہیں جو کہیں تو چمڑے کی جاتی ہیں لیکن وہ آرٹیفیشل چمڑا ہوتا ہے. ہاں بہت اچھا، مین میڈ جس کو کہتے ہیں، جی ہاں. مین میڈ یا آرٹیفیشل سکن کا بنا ہوا جو بھی پروڈکٹ ہوگا وہ جائز ہے، پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بشرطے کہ بناتے وقت کسی نجس نے مہربانی نہ کر دی ہو، مشرک کے ہاتھ نہ اس پہ لگ اب گئے. اس کی تو گارنٹی نہیں ہو سکتی. اس میں احتیاط پھر کرنی چاہیے نا، جی ہاں. کیونکہ الدین و اخو کا امام حسن عسکری علیہ السلام جن کا ولادت کا آج دن ہے، انہوں نے فرمایا الدین و اخو کا وحدت لدینک. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیے. کون صاحب؟ میں رفیق بول رہا ہوں اباباد سے. جی رفیق بھائی ارشاد فرمائیے. بھائی ہم یہاں سے اٹلانٹا جاتے ہیں ہفتے میں 2-3 ہفتے میں ایک دفعہ، اور عام طور پہ وہاں جتنی بھی ریسٹورینٹ ہے وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے ایک فرقے سے ہیں، سلام کی بجائے یا علی مدد کہتے ہیں، جسے اشارتاً آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان کے یہاں کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ جی بہت بہتر، جی بہت بہتر. شکریہ جی. یہ بڑا ہی اہم سوال بھائی رفیق صاحب نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کی طرف بلکہ راجہ صاحب سے پروگرام سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی، توجہ ہم کریں گے مگر ابھی تک پہنچ نہیں سکے تھے، تو رفیق صاحب کی مہربانی سے ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں. کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جن کا حلال کیا ہوا یا ٹچ کیا ہوا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. نوٹ کر لیں. نمبر 1 انما المشرکون نجس. نمبر 2 کافر. اہل کتاب مستثنا. اہل کتاب وہ کرسچن اور جیوز، ابراہمک جو ریلیجن ہے. ریلیجن فالوور جو ہیں، جی ہاں. آسمانی مذاہب والے، جی جی ریویل ریلیجن والے، جی جی 3 ہیں، جیوز، کرسچن، مسلمز. جی جی اہل کتاب اگر وہ مشرک نہ ہوں، یہ یاد رکھیں، اگر کچھ وہ اہل مشرک کتاب نہ ہو. مشرک ہے، جی یہ جی ٹرینٹی والے تو مشرک ہیں، جی جی تو ان کا حلال ہے کھانا. یہودی تو مشرک نہیں ہے لیکن نہیں، یہودی مشرک نہیں ہے، ان کا کھانا جائز ہے. کرسچن جو مشرک نہیں ہے ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے. حلال ان کا یا کوشر جی نہیں، جی کوشر نہ نہیں. اس میں شرط ہوگی وہی مسلمان کی. البتہ اگر وہ ہاتھ جیسے یہ فلپینو جی جی آج کل یا یہ ساؤتھ امریکہ والے جی 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 پکا رہے ہیں، جو ہمارے حلال ریسٹورنٹ والوں کو سستے مل جاتے سستی ہیں، لیبر مل جاتی ہے. میکسیکن ہے، جی ہاں. تو جائز ہے، بالکل پاک ہے. اہل کتاب پاک ہے. قرآن بھی کہتا ہے، قرآن نے بھی اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے. اب رہی بات ان فرقوں کی جو فرقے ضالہ مضلہ میں آتے،
मसला नंबर 1, मुकस्सिर, जिनको नासबी भी कहते हैं, ठीक, जिनको खारजी भी कहते हैं, सही, ये अहले सुन्नत के नजदीक भी नजिस है, सिर्फ हमारे नहीं, खारजी अहले सुन्नत की फिक में भी, फिक हनफिया में भी नजिस है खारजी, खारजी जो खुरूज करें। ठीक, खवारिज पर एक चैप्टर है पूरा जी उलमा अहले सुन्नत का, नहरवान वालों पे। जी जी, नंबर 2, वो लोग जो गुलात हैं, मौला अली को खुदा कहते हैं, जी हमारी नजर में नुसैरी हो या गाली हो, वो नजिस है, उनके हाथ काम नहीं खा सकते। इसी तरीके से वो फिरके, भाई रफीक के सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम पे सब व शत्म करते हैं, वो नासबी के जुमरे में आते हैं। वो या अली मदद भी कह रहे हो, उनके हाथ का खाना जायज नहीं है। अलबत्ता वो फिरके जो हमारे सारे इमामों को नबी मानते हो, मगर हमारे इमामों में से किसी को गालियां नहीं देते, सब शतम वो पाक है। जैसे अहले सुन्नत के हाथ का खाना पाक है, उनका ज़बीहा हमारे नजदीक हलाल है, मगर वो लोग जो इमाम हुसैन को गालियां दे, वो हमारी नजर में नासबी है, उनके हाथ का खाना हराम है। जैसे लंदन में भी एक साहब इमाम हुसैन को गालियां देते हैं, और आपके रबीउल अव्वल में यहाँ पर उनको बड़ा उठाया भी गया। तो ऐसे बंदे का मुआमला हमारे साथ जायज नहीं। मेरे ख्याल है हमारी गुफ्तगू अब करीबुल इख्तिताम है। इसमें अगर आप ये इरशाद फरमा दें, आप फरमा रहे थे, मैं गुफ्तगू फिर उसी तरफ ले जाना चाहता हूँ, कोशर और अहले यहूद की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि गोश्त जो है उनका, या उनका जो ज़बिया है, जो उनका जो कटा हुआ जानवर है, उसके अलावा अगर जो उनकी पकाई हुई चीज़ है, उसके अलावा, गोश्त के अलावा, उसका खाना आपके ख्याल में वो ठीक हो सकता है? जी हाँ, गोश्त के अलावा, गोश्त के अलावा बिल्कुल बिल्कुल वो जायज है। गोश्त ना खाएं, जी जी वेजिटेरियन हो जाएं, जी जी। कोई हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ख्याल है लाइन कट गई है। एक बार फिर पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, आप इरशाद फरमाइए, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं रईस बात कर रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी इरशाद फरमाइए। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पेश इमाम है, अगर वो नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते हुए उनके ये कपड़े जो हैं वो नजिस हो गए हैं, तो जो मुक्तदी होंगे उनकी कहने के नमाज का क्या हुक्म होगा? जी बहुत बेहतर। अगर पेश इमाम के नमाज के दौरान उनके कपड़े नजस हो जाएं तो मुक्तदी के लिए क्या हुक्म है? जी बहुत बेहतर, बहुत अच्छा सवाल है ये। पेश नमाज या पेश इमाम या इमाम जमाअत या इमामुल जुमा वल जमाअत, जी लीडर ऑफ कांग्रीगेशन, अगर नमाज पढ़ा रहा है और किसी वजह से उसके कपड़े नजिस हो गए हैं, तो नमाज बातिल हो जाएगी, सबकी, इमाम साहब की भी और तमाम के तमाम की भी। कांग्रीगेशन की भी। इसलिए हुक्म है कि नमाजियों के लिए भी और ख़ास तौर पे इमाम के लिए कि वो ज़्यादा ना खाएं पिए, वो एतदाल रखें खाने पीने में, ताकि उनको गैस वगैरह का भी मसला ना हो और यूरिन वगैरह का भी मसला ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हज के मौके पर एक साहब मेरे साथ गए थे, आप यकीन करें हर 5 मिनट पे बाथरूम जाते थे। जाहिर है कि जब आप बेहिसाब खाएं पिएंगे तो ये प्रॉब्लम होंगे, उनकी नमाज बातिल है। उनको बताना भी वाजिब है कि मेरी नमाज बातिल है। अभी बल्कि आप ये यूट्यूब पे लास्ट वीक आया है, मुझे एक पैगाम आया है कि सऊदी अरब में एक बड़े इमाम साहब की दौरान जमात नमाज बातिल हो गई, तो बेचारों ने नमाज तोड़ दी और सबको बता भी दिया कि नमाज मेरी बातिल हो गई है। तो एहतियात करें खाने पीने में,
यही शरीयत का हुक्म है। आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि नजासतों की बहुत सी किस्में हैं, सिर्फ इतना इरशाद फरमा दीजिए कि ये कैसे कैसे साबित हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो ठीक है। नजस हो गई है। किसी भी निजासत के साबित करने के 3 तरीके हैं। जी पहला ये कि खुद मुझे इल्म हो जाए जी कि यह शय नजिस है, सही। मेरा अपना इल्म मेरे लिए काफ़ी है। दूसरा, अगर वो शख्स बताए जिसके कब्जे में कोई चीज़ है, मसला आपके घर में गया हूँ, आपने कहा कि ज़रा मौलाना यहाँ नमाज न पढ़िएगा, ये जगह या हाँ ये एक जगह नजिस है, सही। तो मुझे उस वक्त आपकी बात माननी है, सही। अपनी जिद पे नहीं अड़ना। और तीसरी बात ये है, 2 आदिल गवाह जिनकी दाढ़ी भी हो, उमूमन झूठ भी ना बोलते हो, उमूमन गुनाह भी ना करते हो, वो गवाही दे दे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आप फरमाइए आपका क्या सवाल है और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पेंसिल्वेनिया से बोल रही हूँ, आबिदा हुसैन। जी जी बेटा तो नहीं हूँ मैं, आप ही मुझे तो मेरे बेटे के बराबर लग रहे। जी जी तो बहुत अच्छा आपका ये प्रोग्राम है, और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत के ऊपर सबको मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद दे रही हूँ। जी, और आपको भी बहुत मुझे मुबारक ये हो। सवाल पूछना है कि आपने अगर वजू है आपका और आप उसको अगली नमाज तक ले जाएं, आपको ये खदशा हो कि आपका वजू ठीक है, तो क्या उसके बाद भी आपको दोबारा नमाज के लिए वजू करना पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया सिस्टर आबिदा हुसैन, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। अल्लाह ताला आपको ज़िंदा और सलामत रखे। पेंसिल्वेनिया से आपने हमें कॉल की है शरीयत ऑनलाइन के 5वें प्रोग्राम में, आपको भी मुबारक हो। इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह की विलादत बासादत का पाक दिन आपको मुबारक हो, आपके घर वालों को भी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सदक़े में, आपकी विलादत की इस अजीम ईद के सदक़े में, आज के हमारे कॉलर्स असद अब्बास, मियाँ मंजूर, रफ़ीक साहब, रईस और बहन आबिदा हुसैन, और आज के हमारे व्यूअर्स को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहन आबिदा हुसैन का सवाल यह है कि अगर कोई साहब वज़ू कर चुके हों या साहिबा वाजिब की नीयत से वज़ू किया है, दूसरी नमाज जल्दी हो रही है, क्या दूसरी नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना चाहिए? जवाब अर्ज है कि एक नमाज का वज़ू 2-3 नमाजों के लिए कीप किया जा सकता है, कोई उसमें कबाहत नहीं। अलबत्ता सुन्नत जरूर है नमाज के लिए वज़ू। जब वज़ू आपका है तो आपको वज़ू की कतअन ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आमतौर पर तजदीद वज़ू हाँ, का तजदीद वज़ू के ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान अगर 4-5-6 घंटे मसलन गुजर गए, 4 घंटे 5 घंटे, तो ऐसे ना हो कि इंसान प्रेशर में नमाज पढ़े, खुज़ू व खुशू के साथ नमाज न पढ़े। इसलिए तजदीद वज़ू का हुक्म दिया गया है। तजदीद वज़ू ये होती है कि आप 1-8 मिनट बाथरूम जाएं। अमेरिका में तो तजदीद वज़ू घंटों घंटों की होती है, उसको तजदीद वज़ू नहीं कहते। ततहीर ज़रूरी है, तहारत ज़रूरी है, और अगर तहारत की हुई है तो दोबारा तहारत करने की ज़रूरत नहीं है। जी मेरा ख़्याल है अब प्रोग्राम का हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं तमाम नाजरीन और नाजरात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। कॉलर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके फ़ीडबैक का हमें इसकी हमें बहुत ज़रूरत रहेगी हमेशा। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर इसी वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे अपने प्रोग्राम शरीयत ऑनलाइन की 6ठी नशिस्त के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम।